بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں ایک نئی خوشخبری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستوں موبی لنک مائکرو فنانس بینک کی جانب سے پورے پاکستان کے اندر ایک اسکیم کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس اسکیم کا نام ہے رننگ فائنانس لون۔ ایسے تمام پاکستانی جو چھوٹے لیول پہ اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو کاروبار شروع کرنے کے لیے اب آپ موبی لنک مائکرو فنانس بینک سے 3.5 لاکھ روپے سے لے کر 30 لاکھ روپے تک کا قرضہ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جن کے پاس چھوٹا موٹا کاروبار پہلے سے موجود ہے، اگر آپ اپنے کاروبار کو اسکیل اپ کرنا چاہتے ہیں، کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہیں تو کاروبار کو بڑھانے کے لیے بھی آپ قرضہ لے سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا یہ قرضہ آپ کو کن شرائط و ضوابط کے اوپر ملے گا، آپ نے ماہانہ قسط کتنی ادا کرنی ہوگی اور کن شرائط و ضوابط کے اوپر آپ کو یہ قرضہ ملے گا، اپلیکیشن فارم آپ نے کہاں سے لینا ہے، کیسے جمع کروانا ہے، پر کیسے کرنا ہے، مرکب آپ نے کتنا پے کرنا ہے، بہت سی تفصیلات اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں۔ سب سے پہلے نمبر پہ تو دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں جی اس وقت میں موجود ہوں موبی لنک مائکرو فنانس بینک کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر۔ تو یہاں پہ بھی آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے تاجر چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار اب 30 لاکھ روپے تک کا فوری قرضہ حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسیکلی آپ کو قرضہ دیا جا رہا ہے کاروباری مقاصد کے لیے۔ اگر آپ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں یا کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہیں تو دونوں کاموں کے لیے آپ کو قرضہ مل سکتا ہے۔ اب دوستو قرضے کی جو رقم ہے وہ کم از کم 3.5 لاکھ روپے تک رکھی گئی ہے، یعنی اگر آپ 4 لاکھ قرضہ لے کے کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، 5 لاکھ آپ قرضہ لینا چاہتے ہیں، 10 لاکھ کا، تو یہ بھی آپشن آپ کے پاس موجود ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو آپ قرضہ لے سکتے ہیں وہ 30 لاکھ روپے تک ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ میں ایک چیز مینشن کرتا چلوں، جب آپ قرض کے لیے اپلائی کریں گے تو اس وقت آپ نے مینشن کرنا ہے کہ آپ کو کتنے پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کو کتنے قرضے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو کاروبار آپ لکھیں گے کہ مجھے اس کاروبار کے لیے قرضہ چاہیے تو یاد رکھیے گا وہ کاروبار اتنے ہی پیسوں کے ساتھ شروع ہونے والا ہو، ٹھیک ہے۔ اگر آپ پیسے زیادہ مانگ رہے ہیں، کاروبار آپ کا اس لیول کا ہے نہیں ہے تو پھر آپ کو قرضہ کم ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز آپ نوٹ کر لیں، آپ کو زیادہ سے زیادہ 30 لاکھ روپے کا قرضہ مل سکتا ہے، لیکن آپ کے پاس کاروباری منصوبہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستو جتنا بھی قرضہ آپ لیں گے آپ نے 12 مہینے کے اندر اندر قرضے کو ماہانہ قسط کے ساتھ واپس کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ری پیمنٹ کی بات کریں تو دوستو آپ نے ایکول منتھلی انسٹالمنٹ کے اوپر پیسوں کو واپس کرنا ہوگا، یعنی اگر آپ 5 لاکھ قرضہ لیں گے یا 10 لاکھ تو بینک آپ کو بتا دے گا کہ آپ کی مہینے کی قسط جو ہے نا 10,000 بنتی ہے، 8,000 بنتی ہے، ڈیپینڈ آن کہ آپ قرضہ کتنا لے رہے ہیں۔ کم قرضہ لیں گے تو ظاہر بات آپ کی ماہانہ قسط کم بنے گی، زیادہ قرضہ لیں گے تو آپ کی ماہانہ قسط زیادہ بنے گی۔ تو دوستو آپ نے ماہانہ قسط کے ساتھ قرضے کو واپس کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں جی اہلیت کے معیار کی، کن شرائط و ضوابط کے اوپر آپ کو یہ قرضہ ملے گا۔ نمبر 1 پہ ان کی شرط یہ ہے کہ آپ کی ایج 25 سے 63 سال کے درمیان میں ہونی چاہیے۔ نمبر 2 پہ ان کی شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس بزنس ایکسپیرینس 3 سال کا ہونا چاہیے۔ نمبر 3 پہ شرط یہ ہے کہ آپ کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہونا چاہیے۔ نمبر 4 پہ ان کی شرط یہ ہے کہ آپ کسی قسم کے ڈیفالٹر نہیں ہونے چاہیے، یعنی اگر آپ نے کسی مالیاتی ادارے سے قرض لیا ہے آپ نے ابھی تک واپس نہیں کیا تو پہلے آپ وہ قرضہ واپس کریں، ٹھیک ہے۔ ڈیفالٹر اسے کہتے ہیں جو قرضہ لے کے بھاگ جاتا ہے، قرضے کو واپس نہیں کرتا، تو آپ کسی قسم کے ڈیفالٹر نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے ایک اور شرط لگا دی ہے، جس ایریے کے اندر آپ رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ آپ کا گھر ہے وہاں پہ رہتے ہوئے اگر آپ کو 1 سے 2 سال کا عرصہ گزر چکا ہے تو پھر آپ جو ہے قرض کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کا ذاتی گھر ہے جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں اور آپ کو 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہے تو پھر آپ کو قرضہ ملے گا۔ اگر آپ رینٹ کے اوپر رہ رہے ہیں، رینٹ والے گھر میں آپ رہ رہے ہیں اور آپ کو 2 سال کا عرصہ گزر چکا ہے تو پھر بھی آپ قرض کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے کہا جی جس لوکیشن کے اوپر آپ کا بزنس ہے، ٹھیک ہے، جس جگہ پہ آپ کا بزنس ہے اگر وہ جگہ آپ کے ذاتی نام کے اوپر ہے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر آپ رینٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو کم از کم 2 سال وہاں پہ ہو چکے ہیں بزنس کرتے ہوئے اور ایک ہی لوکیشن کے اوپر رہتے ہوئے تو پھر آپ کو قرضہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ قرض کی رقم میں نے آپ کو بتا دی ہے 3.5 لاکھ سے 30 لاکھ روپے کے درمیان میں جتنا چاہیں آپ قرضہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد بات کرتے ہیں جی مارکپ کی۔ بہت سے لوگوں کو یہ ٹینشن پریشانی رہتی ہے کہ مارکپ مجھے کتنا پے کرنا ہوگا۔ مارکپ ہو گیا، انٹرسٹ ریٹ ہو گیا، سود ہو گیا، یہ ایک ہی چیز کے سارے نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوستو یہاں پہ انہوں نے کچھ بھی اس کی ڈیٹیل نہیں لکھی کہ آپ کو مارکپ 15% پے کرنا ہے، 18%، 20%۔ تو آپ نے جب قرض کے لیے اپلائی کرنا ہے اس وقت آپ نے ساری ڈیٹیل ان سے ایک مرتبہ لے لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے قرض کے لیے اپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ انہوں نے سود کی کوئی ڈیٹیل نہیں لکھی کہ آپ کو سود کتنا پے کرنا ہوگا، لیکن یہ سود کے اوپر ہی آپ کو قرضہ ملے گا، یہ چیز آپ نوٹ کر لیں۔ اس کے بعد دوستو ضمانت کی بات کرتے ہیں۔ جب آپ قرض کے لیے اپلائی کریں گے تو آپ کو کسی نہ کسی چیز کے عوض یہ قرضہ ملے گا، ٹھیک ہے۔
اب کن چیزوں کے عوض میں آپ کو قرضہ مل جائے گا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر تو آپ کے پاس کمرشل پراپرٹی موجود ہے تو اس کے جو کاغذات ہیں وہ آپ بینک کے پاس گروی رکھیں گے اور اس کی عوض آپ کو قرضہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ جب آپ قرضہ ماہانہ قسط کے ساتھ واپس کر دیں گے تو اس وقت آپ نے جو پراپرٹی کاغذات رکھے ہیں وہ آپ کو واپس مل جائیں گے۔ یا اس کے علاوہ آپ کا کوئی پلاٹ ہے، پلاٹ کے کاغذات آپ گروی رکھ سکتے ہیں بینک کے پاس، اس کی عوض بھی آپ کو قرضہ مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا ریزیڈینشل جہاں پہ آپ کا گھر ہے، اگر آپ کا گھر اپنا ذاتی ہے، اس کے جو کاغذات ہیں وہ بھی آپ گروی رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کے گھر میں سونا پڑا ہوا ہے تو سونے کی بھی ایز اے ضمانت آپ سونا بھی رکھ سکتے ہیں بینک میں، یعنی گروی آپ رکھ سکتے ہیں، اس کی وجہ آپ یہ قرضہ اٹھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جی لائن آف NSC سرٹیفکیٹ، یہ ایک ان کا ٹرم ڈپوزٹ اکاؤنٹ کہہ لیں، اس ٹائپ کا ان کا اکاؤنٹ ہے۔ اگر آپ نے یہ اوپن کروایا ہوا ہے تو اس کی وجہ بھی آپ کو قرضہ مل جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ 6 منتھ آپ کا وہ اکاؤنٹ جو ہے نا پرانا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ اس کے علاوہ جی یہاں پہ ارلی سیٹلمنٹ کی بات کریں تو یعنی آپ نے قرضہ جو ہے 5 لاکھ، فرض کریں آپ نے 5 لاکھ روپے قرضہ لے لیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ میں 5 لاکھ قرضے کو جو ہے 6 مہینے کے اندر اندر واپس کر دوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ بجائے اس کے کہ 1 سال کے اندر قرضے کو واپس کریں، آپ 6 مہینے کے اندر بھی قرضے کو واپس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپشن بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ اب یہاں پہ بینک جو ہے نا بڑی چلاکی کرتا ہے۔ بینک کیا چلاکی کرتا ہے، یہاں پہ دیکھیں جی انہوں نے نیچے ساری ڈیٹیل لکھنے کے بعد لکھا ہے جی ٹرمز اینڈ کنڈیشن اپلائیڈ یا اپلیکیبل، ٹھیک ہے۔ اب ٹرمز اینڈ کنڈیشن کون سی بھائی آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کی ڈیٹیل تو آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے نا۔ تو میرا بار بار اپنے یوزر کو، اپنے سبسکرائبر کو ایک ہی میسج ہے، جب بھی آپ کسی بینک سے قرضہ لینے کے لیے جائیں تو آپ ان کے سامنے اپنی بات رکھیں جی مجھے اتنے پیسے چاہیے، مجھے 10 لاکھ قرضہ چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ ان سے پوچھیں جی مجھے یہ 10 لاکھ قرضہ میں جو لے رہا ہوں یہ مجھے کتنے مہینے کے اندر واپس کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کو بتائیں گے جی آپ نے 12 مہینے کے اندر اندر اس قرضے کو واپس کرنا ہے، 10 لاکھ کے قرضے کو، ٹھیک ہے۔ پھر آپ ان سے پوچھیں جی میری ماہانہ قسط کتنی بنے گی، مجھے کیلکولیشن کر کے بتائیں، وہ آپ کو کیلکولیشن کر کے بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ نے یہ چیز ان کو کہنی ہے مجھے بتائیں کہ جو 10 لاکھ میں قرضہ لے رہا ہوں اس کے اوپر سود مجھے کتنا پے کرنا ہوگا، وہ بھی کیلکولیشن کر کے مجھے بتائیں، ٹھیک ہے۔ 10 لاکھ تو میں نے قرضہ لیا ہے، اس کے اوپر بینک سود کتنا میرے سے چارج کرے گا اس کی بھی کیلکولیشن کر کے بتائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے ایک مرتبہ کلیئر کر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ ان سے پوچھیں جی مجھے قرضہ کن شرائط و ضوابط کے اوپر ملے گا، بینک کی پالیسی کیا قرضہ دینے کی، یہ ساری چیزیں آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک مرتبہ بینک سے پوچھ لیا کریں۔ اس کے بعد ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے آ جاتی ہے، آپ کو علم ہو جاتا ہے ساری چیزوں کا۔ اگر آپ کا دل مانتا ہے تو پھر آپ قرضہ لیں، اگر آپ کا دل نہیں مانتا تو بھائی آپ بالکل بھی قرضہ نہ لیں۔ میں اپنی ویڈیوز کے اندر اپنے سبسکرائبر کو یہ بات بار بار کہتا ہوں کیونکہ میں پچھلے 2 سال سے ویڈیو بنا رہا ہوں مختلف بینکس کے لون کے اوپر، اور گاڑی کے لیے آپ قرضہ کیسے لے سکتے ہیں، گھر بنانے کے لیے قرضہ کیسے آپ کو مل جائے گا، بزنس کے لیے آپ کو قرضہ کون کون بینک دیتا ہے، مختلف ٹاپک کے اوپر میں ویڈیو بناتا رہتا ہوں۔ تو میں ڈیٹیل کے ساتھ اپنے یوزر کو، اپنے سبسکرائبر کو ایک ہی بات کرتا ہوں کہ آپ سود کے اوپر قرضہ نہ لیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو زیادہ ہی مجبوری ہے تو پھر آپ تھوڑا بہت قرضہ لیں جتنی آپ کو ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ کوئی بھی بینک آپ کو سود کے بغیر قرضہ نہیں دیتا۔ کچھ فاؤنڈیشن ہیں چینل کے اوپر ویڈیوز وغیرہ ان کی پڑی ہوئی ہیں، جیسے قوت فاؤنڈیشن ہے، اس کے علاوہ اور کافی زیادہ فاؤنڈیشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ کو بالکل سود کے بغیر بھی قرضہ فراہم کرتی ہیں، لیکن وہ آپ کو زیادہ قرضہ نہیں دیتی، 50,000 1 لاکھ روپے تک وہ قرضہ دیتی ہیں سود کے بغیر۔ بینک کیونکہ انٹرسٹ چارج کرتا ہے، سود لیتا ہے، تو لہٰذا بینک کو فائدہ ہوتا ہے، اس لیے بینک زیادہ بھی قرضہ دینے میں کوئی آہٹ محسوس نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اگر آپ ان کو اچھی طرح کے ساتھ سمجھتے ہیں تو پھر آپ قرض کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اپنے قریبی کسی بھی موبی لنک مائکرو فنانس بینک کی برانچ میں جا کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات کی لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن کے اندر دے دی ہے، آپ اس کو اوپن کر کے تمام تر تفصیلات خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔